السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا فرسٹ ایپیسوڈ آف دی LRN پوڈکاسٹ سیریز. پاکستان کی بگڑتی ہوئی معاشی صورتحال پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پالیسی میکر، اکیڈیمک اور ریناؤنڈ اسکالر ڈاکٹر اشفاق حسن خان. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ السلام، اللہ کا فضل. سر ویل کٹ ٹو دا چیز اسٹریٹ اوے. ٹھیک ہے، ہم سب سے پہلے بات کریں گے پاکستان کی کرنسی کے اوپر. ہم نے دیکھا ڈالر پچھلے دنوں میں اوپر گیا پھر نیچے آیا. ہم نے دیکھا عمران خان کی گورنمنٹ جب آئی تو اس کو فری فلوٹ پہ کر دیا گیا. اس سے پہلے فکس ایکسچینج ریٹ تھا. اس سے پہلے بھی پولیٹیکل ٹرموائلز ہوئے، لیکن ہمارا جو ایکسچینج ریٹ تھا چونکہ وہ فکسڈ تھا، اس کی وجہ سے ہمارا جو ملک میں انفلیشن تھی وہ اس طرح سے نہیں دیکھی گئی یا اکنامک سچویشن ورسن نہیں ہوئی. تو آپ کے خیال میں کیا فکس کرنا بہتر تھا یا فری فلوٹ کرنا بہتر تھا یا فکس صحیح چل رہا تھا؟ اس کے اوپر کائنڈلی ہمیں ایکسپلین کر دیں دونوں ہیں کیا، اور اس کے اوپر کامنٹ کر دیں. دیکھیں، جب کوئی ملک IMF کے پروگرام میں ہوتا ہے نا، تو دیر از نو کنسیپٹ آف فکس ایکسچینج ریٹ انڈر دی IMF پروگرام. ٹھیک ہے نا، کیونکہ IMF پروگرام میں 4 اس کے کی ایلیمنٹس ہوتے ہیں. ٹائٹ فسکل پالیسی مینس کہ آپ آسٹیرٹی کریں اور ٹیکس کے ریونیو کو بڑھائیں. دوسرا ہے ٹائٹ مانیٹری پالیسی، آپ انٹرسٹ ریٹ کو بڑھائیں. تیسرا ہے مارکیٹ بیس ایکسچینج ریٹ میکانزم، جس کا مطلب ہے ڈی ویلیویشن. اور چوتھا ہے یوٹیلیٹیز کی پرائسز کو بڑھائیں. تو یہ 4 چیزیں جو بھی IMF میں جائے گا یہ یونیورسل فنامنا ہے. سری لنکا جب جائے گا پروگرام میں وہ بھی یہی کرے گا، بنگلہ دیش جائے گا وہ بھی یہی کرے گا، جو بھی XYZ کنٹری وہ یہی کرے گا. تو ہم چونکہ 1988 سے لے کر اب تک جو ہے بارنگ 4 years of 2004 to 2008 ہم IMF کے پروگرام میں ہیں. لہذا یہ مارکیٹ بیس سو کالڈ مارکیٹ بیس ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ تو کرنا ہی ہے. اس میں کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے فکس ایکسچینج ریٹ کا. اٹ ول بی واٹ دی IMF has suggested. پاکستان جیسے ملک میں لوگ اکثر کہتے ہیں کہ جی یہ مارکیٹ بیسڈ ہونا چاہیے. وہ کنڈیشن کیا پاکستان میں اویلیبل ہے؟ یہاں تو بڑے بڑے کھلاڑی مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں بینکر انوالو ہوتے ہیں ایکسچینج ریٹ کے مینیپولیشن میں. فارکس مارکیٹ کے جو پارٹیسپینٹس ہیں وہ انوالو ہوتے ہیں، اور بھی بڑے بڑے لوگ پیسے والے سب انوالو ہوتے ہیں. تو کون سے فری مارکیٹ میکانزم کی ہم بات کرتے ہیں؟ تو پاکستان میں ہمیشہ جو ہے ایکسچینج ریٹ مینیپولیٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. دیکھو چائنا کو لے لیتے اگر ہم، چائنا کا جب 100-200 بلین ڈالر کا ریزرو تھا تو چائنا کا ایکسچینج ریٹ 6.5 یوان سے لے کے 7 یوان کے درمیان میں تھا. جب اس کا 100 سے 200 بلین ڈالر کا ریزرو تھا، جب چائنا کے زر کراس کر دیا 3 ٹریلین ریزرو، 3 ٹریلین یعنی کہ 3000 بلین، ایکسچینج ریٹ وہیں کھڑا ہوا ہے. تو کون سے مارکیٹ میکانزم ادھر آپریٹ کر رہا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ جب آپ کے پاس جیب میں پیسے آ جائیں تو آپ کو بہت آپ مضبوط محسوس کرتے ہیں، تو آپ کے ملک کی کرنسی مضبوط ہوگی. تو یہاں تو دنیا میں نہیں نظر آتا ہے یہ کام. ٹھیک ہے، چائنا میں بھی جو ہے وہ ایک طریقے سے فکس ایکسچینج ریٹ ہی ہے، کیونکہ وہ مینیج کرتے ہیں اس ایکسچینج ریٹ کو. تو ہم جیسے ڈیولپنگ کنٹریز میں یہ جو کنسیپٹ ہے فری فلوٹنگ، یہ نیو لبرل اکنامک آرڈر کا حصہ ہے، اور اس کے سے بربادی آتی ہے. ٹھیک ہے، جتنا آپ نے بھی ایکسچینج ریٹ کو دیکھا ہے اس میں کوئی مارکیٹ میکانزم نہیں کام کر رہا تھا. 2013 سے 17 کا جو پیریڈ تھا پاکستان میں پولیٹیکل ٹرم جو تھا ایک، اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ IMF کا آئی گیس 22واں کے 23واں پروگرام، 21واں یا 22واں پروگرام تھا جو 21واں جو انیکٹ ہوا. تب پاکستان میں جیسے آپ نے کہا کہ پرائر کنڈیشنز میں سے ایک IMF کی کہ آپ کا ایکسچینج ریٹ جو فری فلوٹ کرے. تب ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں ایک فکس ایکسچینج ریٹ تھا، لیکن پھر بھی IMF پروگرام ہم نے سائن کیا اور ہم نے اس پروگرام پہ جیسے تیسے کر کے عمل بھی کیا کچھ حد تک اور کمپلیٹ کیا. وہ ان چند پروگرامز تھا جو ہم نے آن دا فیس آف اٹ کمپلیٹ کیا. تو ہاؤ ڈڈ دیٹ ہیپن؟ اس پہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ اگر آپ میرے کمرے میں آؤ تو میں نے ایک چیز فریم کرا کے رکھی ہے بزنس ریکارڈر کے، کہ دار صاحب نے 108 روپے
تھا پر ڈالر کرنسی، اس کو 98 پہ لے گئے تھے۔ IMF کے پروگرام میں رہتے ہوئے پاکستانی کرنسی کا اسٹرنگتھن ہو جانا، یہ IMF کے ریلیجن کے خلاف تھا۔ ریلیجن کی بات کر رہا ہوں میں، ریلیجن، ناٹ پالیسیز، ریلیجن کے خلاف تھا۔ لیکن وہ چپ رہے۔ بہت کچھ ہوتا رہا اس زمانے میں، وہ چپ رہے۔ یہ اس بات کی عکاسی ہے جو میں بار بار کہتا رہتا ہوں کہ IMF کا پروگرام ایک سیاسی پروگرام ہوتا ہے۔ جو IMF کے جو میجر شیئر ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ آپ کے تعلقات کیسے ہیں، آپ ان کے بتائے ہوئے اصولوں پہ چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے ہیں، آپ ان کے گڈ بک میں ہیں تو پھر وہ آنکھ کان سب بند کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو مرضی آپ کر لیں، آپ اپریشیٹ کر دیں ایکسچینج ریٹ کو، اپریشیٹ کر دیں، جو کریں وہ آنکھ بند کر کے رکھیں گے، کیونکہ ان کو حکم ہے کہ آنکھ بند کر کے رکھنا ہے، کیونکہ سیاسی پروگرام ہوتا ہے۔ تو اس وقت میں نے دار صاحب نے جب یہ کام کیا، ان چند دنوں کے اندر میں وہ سعودی عرب سے ہمیں کوئی پیسے ملے تھے $1.5 بلین، انہوں نے مارکیٹ میں پھینک دیا، صرف شیخ رشید صاحب کو نیچا دکھانے کے لیے، کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر دار صاحب نے $100 سے نیچے لیا ایکسچینج ریٹ تو میں ساتھ سے چھوڑ دوں گا، اور اس وقت 108 یا 110 کے قریب تھا۔ لے آئے، دھڑا دھڑ مارکیٹ میں پھینکا۔ یہ ہماری مارکیٹ جو ہے کراچی بیسیکلی یہ 20 سے 25 ملین ڈالر کی مارکیٹ ہے۔ 20 سے 25 ملین مارکیٹ میں پھینکے، ایکسچینج ریٹ اوپر نیچے کر دیں گے آپ۔ وہ تو ہم ان کے پاس $1.5 بلین پڑے ہوئے تھے اس کام کے لیے، تو کیا انہوں نے پھر یہ کیا کہ ایپٹما ٹیکسٹائل کو، آل پاکستان ٹیکسٹائل مل ایسوسیشن کو پریشر میں لایا کہ تم اخبار میں ایڈ دو کہ بہت زبردست پالیسی ہوئی ہے۔ اور جناب انہوں نے اخبار میں ایڈ دے دیا، بزنس ریکارڈر میں ایڈ چھپا ان کا کہ میں ہم وزیر خزانہ کے اس اقدامات کی بڑی تعریف کرتے ہیں، ماشاءاللہ ایکسچینج ریٹ ہمارا اپریشیٹ ہو گیا۔ ابھی چند دن نہیں گزرا تھا کہ پھر انہوں نے ایڈ دیا، ہم ڈوب گئے اور برباد ہو گئے ایکسچینج ریٹ کے اپریشیٹ ہونے کی وجہ سے، کیونکہ ان کا $1 جب وہ ارن کر رہے تھے تو $108 مل رہا تھا، اب جب $1 ارن کر رہے تھے 98 مل رہا تھا، تو ان کی آمدنی گر گئی تھی۔ تو میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا، بڑا مشہور ہوا تھا وہ، اے ٹیل آف ٹو ایڈس۔ تو اس میں نے ان لوگوں کو بڑا سنایا تھا کہ تم لوگ، مطلب کوئی تم لوگوں کے اندر جو کہتے ہیں نا کہ اسپائن لیس لوگ ہو تم۔ انہوں نے پھر بڑی مجھ سے معذرت کی کہ سر ہم مجبور تھے، اور یہ تھے، آپ کو پتہ ہے ہمارے خلاف جو ہے وہ FBI کو استعمال کر لیتے، فلاں کرتے، ڈانٹ ڈپٹ کرتے، بہت کر سکتے تھے، تو ہمیں ایڈ دینا پڑا۔ لیکن جب ہمیں مار پڑنے لگی تو ہم نے پھر دوسرا ایڈ دے دیا۔ تو وہ جو تھا میرے نزدیک 2013 سے 2016 کا کوئی IMF پروگرام نہیں تھا۔ It was not an IMF program. It was basically the United States government wanted to give Pakistan that much amount of money. تو وہ اگر کانگریس سے اپروول اور اس کا سہارا لیتے تو بڑا لانگ اس کا پروسیس ہوتا ہے۔ انہوں نے IMF سے کر دو اور یہ پیسے دے دو پاکستان کو، اور اس پاکستان کو ضرورت بھی نہیں تھی، کیونکہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ واز اونلی $2.5 بلین only, which was at that time it was 1% of GDP. That is the ideal condition, and no country goes to the IMF with such an ideal condition. وہ تو ڈسٹریس میں جاتے ہیں نا۔ تو $2.5 بلین یار اتنے تو کرنٹ آپ کے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اتنا آرام سے آ جاتا ہے ملک میں، تو آپ اپنے کرنٹ اکاؤنٹ کو گیپ کو فل کر سکتے تھے۔ جائیں گے بھیجا گیا اس لیے کہ تمہیں IMF سے پیسے مل جائیں گے۔ اچھا سر، فری فلوٹ سسٹم کے جو حامی ہیں یا جو لوگ اس کی حمایت میں بات کرتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ چونکہ پاکستان کی کرنسی کو فری فلوٹ کرنے کا ایک بہت بڑا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی ایکسپورٹس مارکیٹ میں کمپیٹیٹیو ہو جائیں، کیونکہ اگر ہم آج بھی پاکستان کی ایکسچینج ریٹ کو فکس کریں گے تو جیسے آپ نے بات کی کہ اس وقت $1.5 بلین مارکیٹ میں پھینک دیا، اب اس وقت پاکستان ایک ایسے دہانے پہ کھڑا ہے وقت کے کہ ہمارے پاس $1.5 بلین مارکیٹ میں پھینکنے کے لیے نہیں ہے۔
تو اس کو مینٹین کرنا مشکل ہو جائے گا. اور دوسرا ان کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان کے ایکسپورٹس جو ہیں پہلے ہی پاکستان کی گروتھ کم ہے, تو ہمیں ایکسپورٹس کو کمپیٹیو بنانے کے لیے اس کو فری فلوٹ کرنا پڑے گا تاکہ ڈی ویلیو ہو اور اس کے بعد آرگینکلی اوور ویلیو ہو. دیکھو یہ بھی نیو لبرل اکنامک آرڈر کا حصہ ہے. بالکل ٹیکسٹ بک باتیں ہیں. یہ شکاگو اسکول آف تھاٹس کا یہ اپروچ ہے, جی جی, جس کو ہم مانیٹرسٹ اپروچ بھی کہتے ہیں. یہ اس ملک کے لیے ویلڈ ہے یہ جو تم نے کہا ہے کہ جہاں پر ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹریز میں امپورٹڈ انپٹس کا کانٹینٹ 10 سے 15% ہو, وہاں تو یہ کام کر جائے گا. لیکن جس پاکستان جیسے ملک میں جہاں کی اکنامک ایکٹیویٹی ہی امپورٹ ڈپینڈنٹ ہے, جہاں کے ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹریز جو ہیں اس میں 60% آن ایوریج سے زیادہ انپٹس جو ہے وہ امپورٹڈ ہیں, تو جب آپ کرنسی ڈی ویلو کرو گے تو لینڈڈ کاسٹ آف آل دوز امپورٹڈ انپٹس ول گو اپ. ہاؤ کین یو بی کمپیٹیٹیو انٹرنیشنل مارکیٹ جب آپ کا کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ جائے؟ دیکھو نا, یہ مشکل یہ ہوتا ہے کہ جو بھی ہمارے سینٹرل بینک کا گورنر آئے گا بائی ریلیجن, میں بار بار ایک لفظ کہہ رہا ہوں ریلیجن ہے, وہ ریلیجن کے حد تک اس کو بلیو کرتے ہیں مانیٹرسٹ اسکول آف تھاٹ کو. وہ چاہے چیچا وتی سے پڑھا ہوا ہو گورنر, اس کو فالو وہی کرنا پڑے گا مانیٹرسٹ اپروچ کا. اور یہی سب سے بڑی مشکلات ہے کہ وہ دیکھتے نہیں ہے ملک کی اپنی اکانومی کو کہ ہماری اسٹرکچر آف دی اکانومی جو ہے وہ کیا ہے. جب انڈسٹریز آپ کے ساری امپورٹ اورینٹڈ انڈسٹریز جو ہے امپورٹ ڈپینڈنٹ ہو تو ڈیویلو کرو گے سارے لینڈڈ کاسٹ بڑھ جائیں گے, تو کیسے کمپیٹ کرے گا انٹرنیشنل مارکیٹ میں؟ اوور اینڈ ابو آپ یہ کام پھر کرتے ہیں کہ جی جب ڈیویلویشن کرو گے انٹرسٹ ریٹ بڑھے گا. لیکن کتنا بڑا ڈائلیما ہے کہ ایک طرف آئی ایم ایف کے پروگرام میں آپ کرنسی کو ڈیویلو کرواتے ہیں, کس لیے؟ وہی ایکسپورٹ بڑھ جائے گا. بھول جاتے ہیں کہ یار 60% انپٹس تو اس کے امپورٹڈ ہیں, تو وہ کمپیٹ کیسے کرے گا؟ اس کے اندر لینڈڈ کاسٹ سارے امپورٹڈ انپٹس کے بڑھ جائیں گے. دوسری طرف جب ڈیویلویشن سے انفلیشنری پریشر بلٹ اپ ہوتا ہے, آپ انٹرسٹ ریٹ کو بڑھا دیتے ہو وداؤٹ نوئنگ کہ کیا پاکستان جیسے ملک میں انٹرسٹ ریٹ کو بڑھا کر آپ انفلیشن کنٹرول کر سکتے ہیں؟ دی آنسر از ایبسولوٹلی ناٹ. امپیریکل ایویڈنس پاکستان میں یہ بتاتا ہے کہ 1% ڈسکاؤنٹ ریٹ جب اسٹیٹ بینک بڑھاتا ہے تو ود ان اے ایئر, ایک سال کے اندر میں 1.3% CPI بیسڈ انفلیشن بڑھتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب ڈیویلویشن ہوگا کاسٹ آف پروڈکشن بڑھے گا, وہ پاس آن ہوگا. جب آپ انٹرسٹ ریٹ کو بڑھائیں گے تو کاسٹ آف بورنگ اس کی بڑھ جائے گی, ٹھیک ہے, تو وہ بھی پاس آن کرے گا. پھر آپ ساتھ ساتھ یوٹیلیٹیز کی پرائسز بھی بڑھا رہے ہوتے ہیں, گیس کی, بجلی کی, جو اس کے یوٹیلیٹیز کے چارجز بھی بڑھتے ہیں, وہ بھی پاس آن کرے گا. تو جو اگریگیٹ, جو آپ اگر کراس ڈائیگرام بناؤ, اگریگیٹ ڈیمانڈ کر اگریگیٹ سپلائی کر, یہ جو فنامنا جو ہے نا کہ اس سے بہتری ہوگی ٹائٹ مانیٹری پالیسی سے, جب آپ کا ڈیمانڈ ڈریون ایکسیسو ڈیمانڈ کی وجہ سے ایشوز کھڑے ہو رہے ہیں بیلنس آف پیمنٹ کے, تو یہ صحیح ہے. لیکن ہمارا سارا شاک سپلائی سائڈ سے ہے. جب سپلائی کرو لیفٹ میں چلا جاتا ہے, جب ڈیمانڈ کرو رائٹ موو کرنے کے لیے سپلائی کرو لیفٹ موو کر جاتا ہے, تو یو ہیو ہائر انفلیشن اینڈ لوور آؤٹ پٹ. ہائر انفلیشن مزید ٹائٹ کرو, آپ پھر کاسٹ آف پروڈکشن کو بڑھاتے ہو, وہ پھر لیفٹ موو کر جاتا ہے, کیونکہ ایشوز آر کمنگ فرام سپلائی سائڈ. ابھی آپ دیکھو کہ یہ ویسٹ نے ابھی سیکھا ہے, یہ اس وقت ہائیسٹ انفلیشن ریٹ ہے ان 45 ایئرز آف ہسٹری. یونائٹیڈ اسٹیٹس اینڈ یورپ میں انٹرسٹ ریٹ بڑھایا ہے. ہمارے یہاں پہ تو لوگ آپ سے کہیں گے یہی جو اسکول آف تھاٹ, وہ نیگیٹو ریئل انٹرسٹ ریٹ پہ تو نہیں ہونا چاہیے, ریئل انٹرسٹ پازیٹیو ہونی چاہیے. وہاں پر کیوں نہیں کہا؟ امریکن اکانومسٹ کیوں نہیں کر رہے ہیں کہ جو پازیٹیو ریئل انٹرسٹ ریٹ, انفلیشن ہے 8.5 یا 8.7% ہے, جو لیٹسٹ ہے 8.7%, ہائیسٹ ان 45 ایئرز. ان کا جو پالیسی ریٹ ہے وہ 2% ہے.
تو 6.5% نیگیٹو ریئل انٹرسٹ ریٹ پہ امریکن آپریٹ کر رہے ہیں, یورپین آپریٹ کر رہے ہیں. وہاں تو کوئی اکانومسٹ نہیں کہتا. ہمارے یہاں لوگوں کو وہ کتنا ٹیکسٹ بک پڑھا ہوا ہے نا, گلگری مینکن کی کتاب پڑھ لی ہے یا جان بوشن فشر کی کتاب پڑھ لی ہے, بس انہوں نے سارے نسخے جو دیے ہیں وہ تو ویسٹرن اکانومسٹ کے لیے دیے ہوئے ہیں. وہ آپ پڑھ کے اکانومسٹ بنتے ہیں اور ڈاکٹر کا اسٹیٹ بینک پہ چلے گئے تو وہی امپلیمنٹ کرنا. اچھا سر, آپ نے بات کی امپیریکل ایویڈنس کی, اور خیر پولیٹیکل ڈسٹربنس فیکٹر اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر ہے, اور ہم اس کی طرف آئیں گے. آپ کیا خیال میں فکس ہوئی یا فری فلوٹ ہوئی, وہ تو چلیں ہوئی, آپ کے خیال میں جو کرنٹ ہمارا ڈی ویلیویشن ہے روپی کا, اس کو کس طرح سے بہتر کیا جا سکتا تھا تھرو مانیٹری اور فسکل, مانیٹری تو خیر چھوڑ دیں, ہمارا گورنر ہی نہیں ہے, فسکل پالیسی کے تھرو یا کسی بھی طرح کی آؤٹ سائڈر مانیٹری پالیسی کے تھرو, کیا اس کو اوائڈ کیا جا سکتا تھا یا نہیں؟ دیکھو یہ حکومت آئی ہے 9 اپریل کو, 9 یا 10 اپریل کو. جب یہ حکومت گئی تھی 2017-18 میں تو $19 بلین کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ چھوڑ کر گئی تھی, اور عمران خان صاحب 3.5 سال تک یہی تانا دیتے رہے. یہ تھک چکے تھے سن کر, انہوں نے کہا کہ یہ موقع ملا ہے. زیادہ 9 مہینے تو ان کے گزرے تھے نا مارچ تک میں, تو باقی 2-2.5-3 مہینے جو ہیں ہمارے گزریں گے. ہم نے بھی 17.5, ہم نے بھی اس کو 19 پہ پہنچانا ہے. تو اٹ واز اے ڈیلیبریٹ اٹمپٹ, اور میں اپنے انٹرویو میں کہتا تھا کہ چیزیں خراب نہیں ہو رہی, خراب کی جا رہی ہیں. سو اٹ واز اے ڈیلیبریٹ اٹمپٹ ٹو وائڈن دی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, برنگ ایز کلوز ٹو ایز $19 بلین. لیکن وقت کم تھا اس کے پاس میں, نہیں ہو سکا. پوری کوشش کے بعد 17.5 کے قریب پہنچا دیا, 17.5 بلین پہ پہنچایا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ. کیا ہوا اس میں؟ بہت ساری چیزیں ہوئی. اچھا ہوا آپ نے سوال کیا. ایکسچینج ریٹ کے حوالے سے ہم نے پاگلوں کی طرح آئل امپورٹ کر ڈالی. دیکھیں پاکستان کا جو ایوریج منتھلی امپورٹ ہے کروڈ آئل کی, میں بات کر رہا ہوں, 5.5 ملین بیرل پر منتھ ہے. ٹھیک ہے, یہ تو آ گئے تھے اپریل کے مہینے میں, سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مئی میں ہم رہیں گے یا نہیں رہیں گے. مئی میں جب پہنچے تو تھوڑا سا یہ ہوا کہ نہیں ابھی ہم رہیں گے. کام شروع کر دیا گیا, دھڑا دھڑ آئل امپورٹ کرنا شروع کیا. تو وہ ہم نے مئی کے مہینے میں 5.8 ملین بیرل امپورٹ کیا, جون 8.3 ملین بیرل. دس از جون 2018. نہیں, ابھی کی بات کر رہا ہوں, 2022 کی میں بات کر رہا ہوں نا. اپریل کے مہینے میں 9-10 اپریل کو یہ حکومت آئی تھی نا, تو انہوں نے اسی پہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو 19 بلین پہ لے کے جانا تھا, کیونکہ یہ تانا سنتے رہے عمران خان صاحب سے تقریباً 3.5 سال تک. ہر تقریر میں عمران خان کہتے تھے کہ ہمیں معیشت ملی تھی تو $19 بلین کے سے زیادہ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا, ہائیسٹ ان پاکستان ہسٹری. یہ سنتے ہوئے آئے تھے. انہوں نے کہا کہ ہم اس سے بھی زیادہ پہنچاتے ہیں, وہ تاکہ پچھلا جو فائنینشیل ایئر ہے عمران خان کا وہ اس کے اندر کھاتے میں جائے گا. ٹھیک ہے, تو کیسے کیا جائے؟ اب ظاہر سی بات ہے کہ 2 مہینے میں تو کچھ نہیں کر سکتے تھے, جتنا کر سکتے تھے وہ 17.5 تک پہنچا دیا, 19 تک نہیں پہنچے. اگر 2-3 مہینے مل جاتے تو پہنچا دیتے. تو ہم تیل کے جو ریزرو ہم رکھتے ہیں آئل امپورٹ کا, وہ تقریباً 12 سے 13 دن کا ہم ریزرو ہوتا ہے. ہم نے 30 دن کا ریزرو پہنچایا. تو جب یہ آئل کی پیمنٹ ہو رہی تھی, پی ایس او کی پیمنٹ ہو رہی تھی, ڈالر نہیں تھے, اور پھر میدان میں کھلاڑی اترے جس میں کمرشل بینک والے تھے, ان کے ٹریجرر اپنی مرضی سے ریٹ فکس کر رہے تھے. پاگلوں کی طرح ریٹ فکس کیا, 245 پہ پہنچا دیا. اٹ واز آل ڈیلیبریٹلی ڈن بائی دا پلیئر ان دا مارکیٹ, جس میں میں نے کہا کہ بینک کے ٹریجرر تھے. جس طریقے سے بینک آف بنگلہ دیش نے, بنگلہ دیش کے سینٹرل بینک نے انویسٹیگیٹ کیا اور 6 بینکوں کے ٹریجرر کو نوکری سے نکالا. میں بھی اس پروگرام کے ذریعے سے بھی اپیل کروں گا
ان جو بھی اتھارٹیز ہیں کہ وہ بھی انویسٹیگیٹ کریں اور یہ بھی دیکھیں کہ ہمارے اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں کون کلوڈ کر رہا تھا ان کے ساتھ مل کر، کمرشل بینک والے. کیونکہ جون میں جب جولائی میں پہنچتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ یہ وہ ایل سی نہیں کھل رہا، تو جب اس وقت ایل سی کھول رہا تھا تو کیوں نہیں روکا تھا انہوں نے؟ کیونکہ وہ تھا خراب کرنا تھا. سو اسٹیٹ بینک آف پاکستان واز آلسو ان کلوژن کہ اس کو خراب کرنا ہے. جولائی جب مالی سال ختم ہو گیا، جون کا 30 جون کو، جولائی میں جب ہم داخل ہوتے ہیں تو وہاں پر ٹائٹ کرنا شروع کر دیا. ایل سی نہیں کھل رہی ہے. جب ایل سی نہیں کھلے گی تو ڈالر نہیں دیں گے آپ کو. جب ڈالر نہیں دیں گے، ڈالر کی ڈیمانڈ بھی نہیں ہوگی، تو اسی لیے ایکسچینج ریٹ واپس آیا. تو اسٹیٹ بینک نے اس وقت کیوں دیا اجازت جب پاگلوں کی طرح ہم آئل کے امپورٹ کے لیے ایل سی کھول رہے تھے؟ اس وقت آنکھ بند کر کے کیوں بیٹھے؟ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ آپ نے ریز کیا، کیونکہ اس میں ایک چیز بہت جو غور طلب ہے وہ یہ بھی ہے کہ نہ صرف ہم نے بلا ضرورت امپورٹ کیا آئل، ہم اس کو سبسیڈائزڈ ریٹ پہ بھی دیتے رہے آگے، تاکہ ملک کو اس سے جو نقصان ہے وہ بڑھ کے مطلب عوام تک بڑھ کے نقصان پہنچا. ابھی آپ نے مینشن کیا ہے ڈالر اوپر گیا ہے واپس. یہ اگر آپ کائنڈلی فار سمبڈی ہو از ناٹ ود ٹیکنیکل بیک گراؤنڈ ایکسپلین کرتے ہیں کہ یہ اوپر کیوں گیا ہے، اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ کیونکہ عام سینٹیمنٹ مارکیٹ میں یہ ہے کہ کیونکہ آئی ایم ایف نے پازیٹیو رسپانس دیا اسی لیے بڑھ گیا. آپ اس کو کائنڈلی ایکسپلین اگر کریں. بالکل، اس کا آئی ایم ایف سے یہ جو ابھی ریسنٹ ہوا ہے، اس کا آئی ایم ایف کے پروگرام سے تو بڑھ کے اس کو تک بڑھنا بھی نہیں چاہیے تھا، اس لیے کہ آئی ایم ایف کا 6 اور 7 ریویو جب کمبائنڈ تھا وہ تو اس کی اگریمنٹ تو ہو گئی تھی. یس، پریس ریلیز بھی جاری ہو گیا، اسٹاف لیول اگریمنٹ کے پریس ریلیز جاری ہو گئی. اب صرف انہوں نے بورڈ میں ڈالنا تھا، تو ساری تو پازیٹیو خبریں آ رہی تھی. پھر یہ تھا کہ چائنا نے بھی آپ کے جو لون تھے اس کو بھی ریشیڈیول کر دیا تھا، باقی سعودی عرب نے بھی کر دیا، تو ہر طرف سے تو پازیٹیو خبریں آ رہی تھیں. تو ایکسچینج ریٹ کا ڈیویلو ہونا تو ڈزنٹ میک اینی سینس. تو اس کا آئی ایم ایف سے کوئی تعلق نہیں تھا، اس کا تعلق صرف اسی سے تھا جو میں نے بتایا. اٹ واز ڈیلیبریٹلی ڈن، اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان واز پارٹنر ان کرائم. اگین سمن ود نان ٹیکنیکل بیک گراؤنڈ جو اوپر گیا، اس کی جانے کی وجہ کیا تھی؟ ڈیمانڈ ایکسیسو کریٹ کیا نا آپ نے. ہاں دیکھیں، جب آئل کی پیمنٹ ہو رہی ہے، ڈالر آپ کے پاس نہیں ہے، تو انٹر بینک ہی میں ہوتا ہے نا. آپ حبیب بینک ہے، یہ مسلم کمرشل بینک ہے، میں الائڈ بینک ہوں، ایگزامپل دے رہا ہوں. تو آپ جو امپورٹ کرنے والے جو ہیں آئل کے پی ایس او والے آپ سے مانگ رہے ہیں، آپ سے ڈالر مانگ رہے ہیں، ان سے مانگ رہے ہیں، ان سے مانگ رہے ہیں، پیمنٹ کرنی ہے نا اس کی. تو اب آپ کے پاس مرضی ہے جہاں ریٹ جہاں لے کے چلو. That's a very interesting point because if we look at ابھی ریسنٹلی جو کیش فلو اسٹیٹمنٹس اور سارے بینکس کی اسٹیٹمنٹس وغیرہ ریلیز ہوئی ہیں، ان میں ون آف دا بینکس از ایکچولی ایٹ دیئر ہائیسٹ ایور لیول ان دا ہسٹری. آئی وونٹ نیم دا بینک بٹ غالباً 2004 کی بات کر رہا ہوں. ایک دم ایسے ہی ہوا کہ اس وقت 60 روپیز تھا ہمارا پر ڈالر، اور جو پرائس کی جو موومنٹ ہوتی تھی نا، 3 پیسے اوپر چلے گئے، 7 پیسے نیچے آ گئے، پیسوں میں ہوتا تھا. اور ہم بڑا کلوزلی اس کو واچ کرتے تھے مارکیٹ کو. ایک دن دیکھا میں نے کہ وہ 61 ہو گیا. میرا ذرا وہ ہوا کہ یہ کیا ہوا. نیکسٹ ڈے وہ 62 پہ چلا گیا. میں نے کہا کہ there must be something wrong. تیسرے دن 63 پہ چلا گیا. پھر پتا کیا مارکیٹ سے، اور پتہ چلا کہ 3 بینک تھے، میں نام نہیں لوں گا بینکوں کا. وہ میں نے اس وقت کے پرائم عزیز صاحب تھے، ان کو میں نے بتایا کہ سر یہ ہو رہا، یہ لوگ ہیں اس میں انوالو. انہوں نے کہا کہ ان بینک کے پریزیڈنٹ سے بات کرو کہ اگر وہ ان کے خلاف آج ایکشن نہیں لیں گے تو کل پھر ہم ایکشن لیں گے. میں نے تینوں بینک کے صدر کو کال کیا، ان کو کہا کہ بھائی یہ آپ کے جو لوگ ہیں یہ کام کر رہے ہیں، اور پرائم منسٹر نے مجھے کہا کہ میں آپ کو کنوے کر دوں کہ اگر آج آپ نے ایکشن نہیں لیا تو کل ہم جو ایکشن لیں آپ ہمیں کمپلین نہیں کیجیے گا، بہتر ہے کہ آج آپ ایکشن لیں. تو اس میں ایک کو تو ملک بدر کیا گیا، مطلب اس کو باہر بھیج دیا گیا تھا، 2 کو ہٹا دیا گیا تھا وہاں سے. تو ایکشن اس طریقے سے ہوتا ہے، لیا جاتا ہے،
ٹھیک ہے. تو یہاں سب بیٹھے ہوئے تھے. اگر میں بھی ان کے ساتھ ملا ہوا ہوتا آنکھ بند کر کے کہاں سے کہاں ایکسچینج ریٹ چلا ہے آپ کا. تو ابھی جب جا رہا تھا تو منسٹری آف فائنانس کیا کر رہی تھی؟ فائنانس منسٹر کیا کر رہا تھا؟ اسٹیٹ بینک کیوں الاؤ کر رہا تھا کہ اس طریقے سے آپ ایل سی کھولتے جاؤ؟ اس وقت ڈالر یہ چلے جا رہے تھے. جب وہ مالی سال پورا ہو گیا, $17.5 بلین کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آ گیا, کوئی تسلی ہوئی ہوگی کہ چلو 19 پہ نہیں پہنچا سکے, 17.5 تک تو پہنچا دیا. اور جولائی میں جب پہنچتے ہیں تو ایل سی نہیں کھل رہا. جناب کیا ہوا؟ آپ کے جو ہمارے ٹوئٹا والے ہیں انہوں نے ایڈ دیا اخبار میں کہ ہم آپ کے ڈیلیوری جو کار کی جو بکنگ ہے وہ آپ واپس ہم کر رہے ہیں, ہم آپ کا پیسہ واپس کر دیں گے, کیونکہ ہم نہیں کر سکتے کیونکہ ہمیں امپورٹ کے لیے بہت مشکلات ہو رہی ہیں. تو یہ ہمارے جو کار مینوفیکچرر سو کالڈ کار مینوفیکچررس ہیں, یہ مینوفیکچرنگ تو نہیں کرتے, یہ سیکریٹلی ناک ڈاؤن کنڈیشن میں وہاں سے منگاتے ہیں اور یہاں لا کے اسمبل کرتے ہیں. تو ناک ڈاؤن کنڈیشن کے لیے تو ایسی نہیں کھل رہی تھی کیونکہ ڈالر نہیں دے رہا تھا اسٹیٹ بینک. For some of our non-technical listeners, آپ لیٹر آف کریڈٹ LC کو پلیز ایکسپلین کرتے ہیں ہوتا کیا ہے؟ LC ہوتا ہے نا کہ اس کو کہتے ہیں لیٹر آف کریڈٹ, کہ آپ جس سے مال منگوا رہے ہیں تو کریڈٹ پہ منگوا رہے ہیں, لیکن بیچ میں ایک بینک ہوتا ہے جو گارنٹر ہوتا ہے اس امپورٹر کا کہ ہم گارنٹی دے رہے ہیں کہ یہ آپ کا مال جب آئے گا اس کی پیمنٹ کی ہم گارنٹی دیتے ہیں. وہ اپنا چارج بھی دیتے ہیں کیونکہ سپورٹ کرتے ہیں, اس کی چارجز بھی ہوتے ہیں. اب جب مال وہ بھیج دیتا ہے, دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے, جب وہ مال پہنچتا ہے تو اب آپ اس کی پیمنٹ کی باری ہوتی ہے, تو اب آپ نے پیمنٹ کرنا ہوتا ہے اس کو, تو آپ تو اسی انٹرنیٹ سے ہی ڈالر لے کے پیمنٹ کریں گے آپ اس کو تاکہ امپورٹر کو مل جائے وہ پیسہ. تو اسی کو کہتے ہیں لیٹر آف کریڈٹ. یہ ایک بینک جو ہے وہ ایک لیٹر پرووائڈ کرتا ہے اس امپورٹر کو کہ ہم آپ کو دے رہے ہیں کہ اگر یہ نہیں دے گا تو آپ دے دیں گے. ٹھیک ہے. اچھا سر, گفتگو کو آگے لے کے چلیں گے ایک دفعہ پھر سے. آپ نے کافی دفعہ تحریر کیا اور میں چاہتا ہوں آپ ایک بار دوبارہ ریٹریٹ کر دیں فور دا پیپل ہو ہیو ناٹ ریڈ وٹ یو ہیو روٹ, کہ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کے پاس IMF کیا الٹرنیٹیو ہے, کیونکہ لاٹ آف دا ٹائمز ہمیں یہ پکچر پینٹ کر کے دی جاتی ہے کہ یہ ہمارا لاسٹ ریزورٹ ہے اور ہم اس کے علاوہ کہیں اور جا نہیں سکتے. یہ ایک گروپ ہے اس ملک میں, چونکہ ہم 1988 سے IMF میں ہیں تو ایک سسٹم ڈیولپ ہو گیا ہے. اسلام آباد میں بھی, لاہور میں بھی, کراچی میں اتنے نہیں ہیں, اور اس میں زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو ریٹائریز ہیں IFIs کے, انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے ریٹائر ہوئے واپس آ گئے تو یہیں پر رہ رہے ہیں. وہ اسپوکس پرسن ہوتے ہیں, جانا چاہیے جانا چاہیے جانا چاہیے. یہ عمران خان کو بھی منع کرتا رہا, بہت منع کیا, نہ جائیں آپ برباد ہو جائیں گے, ملک آپ کا برباد ہو جائے گا. لیکن کیبنٹ میں پلیسمنٹ تھی, لوگ اسٹریٹجی کی جگہ پہ پلیسمنٹ کی گئی تھی اور وہ کیبنٹ کے لوگ تھے. صبح دوپہر شام پرائم منسٹر سے ان کی ملاقات ہو رہی اور بار بار یہی کہ سر اگر نہیں گئے مارکیٹ میں تو بڑی تباہی ہوگی. اس وہ سمجھتا تھا کہ میرے وزیر تو ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں. میں تو ویکینڈ میں مجھے بلاتے تھے, میں ویکینڈ میں جاتا تھا, جا کے ان کو بتانے کی کوشش کرتا کہ آپ کو نقصان ہوگا, لیکن آئی واز دا اونلی ون. 4 تھے, چلے گئے, برباد ہو گئے, ملک بھی برباد ہوا. جو پولیٹیکلی جو جتنے ڈیمیج ہوئے وہ بھی ہوئے وہ اس کی وجہ سے. تو آپ کا کیا سوال کیا تھا کہ الٹرنیٹیو کیا ہے؟ یار 2004 سے 2000 تھا اور بہت بہترین طریقے سے چلا. لیکن سر اس کے اوپر بہت سے لوگوں کا یہ الزام ہے کہ وہ چونکہ ہم ایک پراکسی وار کے اندر انوالو تھے تو ہمیں فنڈنگ مل رہی تھی. یہ اکثر لوگ سوال یہ کرتے ہیں کہ اس لیے معیشت بہتر ہو گئی کہ باہر سے پیسے بہت آئے تھے. تو جب میں منسٹری میں خود بھی آیا اور ڈائریکٹر جنرل ڈیٹ آفس تھا, آئی واز ان چارج آف پاکستان سے ڈیٹ, تو میں بڑا تلاش کیا کہ بھائی کہاں سے پیسہ آ رہا تھا, مجھے تو کوئی پیسہ نظر نہیں آیا. تو اکنامک پالیسیز کی وجہ سے پیسے آتے ہیں, نہ کہ
کسی سے تعلقات کی وجہ سے. میں اگزامپل دے رہا ہوں. اور معیشت پیسے لٹا کے کسی ملک کی معیشت ٹھیک نہیں ہوتی ہے. ہاں مجھے یاد آ گیا کہ جب میں اسٹوڈنٹ تھا تو میں جانس ہاپکنس یونیورسٹی میں, تو ورلڈ بینک پہ میں ویسے ہی ایک انٹرنشپ کے لیے ادھر گیا ہوا تھا سمر میں. تو جس پروجیکٹ پہ میں کام کر رہا تھا اس کا نام تھا ایکسچینج ریٹ ریجیم ان سب سہارن افریقہ. اور ورلڈ بینک کا ہر کمرہ جو تھا نا وہ کوئی نہ کوئی افریقی پروجیکٹس وہاں کرا رہا تھا وہ. تو میرا یہ ویو تھا کہ جتنے پیسے ورلڈ بینک والوں نے یا دوسرے انٹرنیشنل ایجنسیز نے افریقہ میں دیے ہیں, پھینکے ہیں نا, کہ ہر افریقی جو ہے ڈالر کے بیڈ پہ سو رہا ہوتا. لیکن آج ان کی حالت وہی ہے, کوئی نہیں بدلا. ٹھیک ہے. بلکہ ایک اور میں آپ کو بتا دوں, یہ 2003 میں ایک پیرس میں کانفرنس ہوئی تھی, ایک انٹرنیشنل سمٹ تھی. اس کا ٹائٹل تھا فائنانسنگ فار ڈیولپمنٹ. تو میں پاکستان کی نمائندگی کر رہا تھا. تو وہاں میں نے پاکستان کے بہاف میں نے تقریر کی اور میں نے یہ کہا کہ جو سیٹنگ ارینجمنٹ ہال میں تھا نا, ایک طرف سارے جو تھے گورے تھے اور ایک طرف سارے بلیک لوگ بیٹھے ہوئے تھے, اور بیچ میں چند لوگ براؤن بھی تھے, اور جو اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے تھے سارے وائٹ, اور سارے IFIs کے نمائندے تھے. تو میں نے اس سے کہا کہ اگر آپ دیکھو یہاں پر دینے والے سب ادھر بیٹھے ہوئے ہیں اور لینے والے سب ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, اور اسٹیج پہ کوئی لینے والا کا نمائندہ نہیں ہے, سارے دینے والے بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے کہا کہ ابھی یہاں ہمیں بتایا گیا ایک کسی افریقی ملک کے ڈیلیگیشن کے نے کہ جی میرے ملک میں 5000 پروجیکٹ چل رہے ہیں اور ہر پروجیکٹ کی مالیت جو ہے $1 ملین سے زیادہ کی نہیں ہے. میں نے کہا کہ اب آپ بتائیں کہ $1 ملین میں ڈو یو تھنک دیٹ یو ول چینج دا لائف آف دا پیپل آف افریقہ وتھ $1 ملین؟ اور یہ جو 5000 پروجیکٹ چل رہے ہیں ان کے اندر کیپیسٹی ہے, وہ تو سارا سال سارا دن جو ہے وہ آپ کے لوگوں کے ایک وزٹ سے دوسرے مشن کے وزٹ, تیسرے مشن کے وزٹ, وہ تو یہی نپٹاتے رہیں گے. تو مطلب یہ سوچو ذرا کہ جب میں نے اس وقت بتایا, اٹ واز 2005, میں نے کہا کہ in 1985 I was working as an intern when I was doing my PhD, I was working as an intern in World Bank. And every room was working on sub-Saharan Africa. And 20 years down the road, we are still discussing sub-Saharan Africa. Believe me, after 20 years, when my son will be here, he will also be discussing sub-Saharan Africa. میں نے کہا کہ یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, are they the real policy makers? They are the advisor, they are the fala of the chief executive. Where is the chief executive from any African countries in this hall? میں نے کہا تو تفریح کے لیے آئے ہیں, پیرس میں آپ نے میٹنگ رکھی ہے, سیر و تفریح ٹیے مل گیا, اس میں خرچ کر دیں گے. کیوں آپ لوگوں کو اس طریقے سے چپ سب, ایک کسی نے ایک لفظ نہیں بولا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ڈالر پھینک کے ملک کی تقدیر نہیں بدلتی ہے. ملک کی تقدیر لوگ بناتے ہیں, پالیسیز بناتی ہیں. ٹھیک. اچھا سر, وہ سوال پھر میرا خیال ہے ہمارا وہیں رہ گیا. الٹرنیٹیو آپ کے خیال میں؟ جی بالکل, میں یہی بتانا چاہ رہا تھا. الٹرنیٹیو تھا کہ الٹرنیٹیو کیا تھا. یہ دنیا میں ایک اور بھی بتا دوں, دیر آر 190 countries who are the member of the IMF. ٹھیک ہے. یہ IMF سے جو پیسہ لینے کا سلسلہ ہے, یہ ہم جیسے نکم میں 10-12 ملک 15 ملک ہیں. وہ تو بیلنس آف IMF I think by its default is an institution that only helps out countries in the balance of payment crisis. تو باقی 170 countries جو ہیں وہ کیسے آپریٹ کرتے ہیں؟ سوچیں, اس میں امیر بھی ہیں, غریب بھی ہیں, ہم جیسے بھی ڈیولپنگ کنٹریز بھی ہیں, وہ کیسے چلا رہے ہیں اپنے ملک کو؟ آپ کی پالیسیز بناتے ہیں. جتنے آپ کو فائنینسنگ گیپ ہوتا ہے, بانڈ فلوٹ کرتے ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں, پیسہ ریز کرتے ہیں, نہ کوئی کنڈیشن ہے نہ کچھ ہے, وہ اپنے فائنینسنگ گیپ کو فل کر دیتے ہیں. لیکن سر اگر بیلنس آف پیمنٹ, سر وہ تو بات آپ کی صحیح ہے کہ پالیسی میکنگ از ویری اسینشیل, لیکن اب ایک بیلنس آف پیمنٹ کرائسس آ گیا ہے,
اب ہمارے پاس کیا الٹرنیٹیو ہے اس کے علاوہ؟ دیکھیں ہم کیوں جاتے ہیں IMF کے پاس؟ ہمارے پاس ڈالر کی کمی ہے اسی لیے جاتے ہیں. تو یا تو ڈالر بچاؤ یا ڈالر کماؤ. اے ڈالر سیو از ڈالر ارن. تو آپ ڈالر کمائیں گے ایکسپورٹ کے ذریعے سے, ڈالر کمائیں گے ریمیٹنس کے ذریعے سے, ٹھیک ہے. ڈالر بچائیں گے امپورٹ کے ذریعے سے. ڈیٹ کی پیمنٹ تو نہیں روک سکتے آپ, لیکن امپورٹ تو کر سکتے ہیں. تو جس ملک میں بیلنس آف پیمنٹ کے کرائسس ہو اور وہ ملک BMW کار امپورٹ کر رہا ہو, ڈز اٹ میک سینس؟ جس کو ملک سے محبت ہوگی نا پاکستان سے, وہ کبھی یہ کام نہیں کرے گا. جائیں آپ مارکیٹ کسی بھی شاپنگ اس میں چلے جائیں, گروسری اسٹور میں بھی آپ کو دنیا جہاں کی چاکلیٹس, شیمپو, کاسمیٹکس بھرے پڑے ہوئے ہوں. کیا زیت دیتا ہے وہ ملک جو رائٹ اینڈ لیفٹ مانگ کر ڈالر لا رہا ہے اور اپنے ملک کے لوگوں کو دیتا ہے کہ جاؤ لوٹاؤ اس کو؟ اس طریقے سے ملک تو نہیں چلتا. تو اس لیے میں بار بار کہتا رہا ہوں, سلیکٹو اینڈ یٹ اگریسو امپورٹ کمپریشن پالیسی یہ آپ امپلیمنٹ کریں. ہمیں یار 12 سے 15 بلین ڈالر صرف امپورٹ کم کر دیں, ایوری تھنگ ول بی آل رائٹ, اور کچھ نہیں کرنے کی ضرورت ہے. سر 12 سے 15 بڑا فگر ہے. نہیں, ہماری امپورٹ کیا ہے آپ کو بتا دیتا ہوں. 23-24 بلین ڈالر کے تو ہم نے اس سال پیٹرول امپورٹ کی, مطلب انرجی امپورٹ کیا ہے. اس سے بھی زیادہ شاید 23 ہے, ٹھیک ہے. 100% بڑھا ہے. پچھلے سال کوئی 11-12% 12 بلین ڈالر کا تھا, 23 سے زیادہ کا تھا, ہو گیا اس پر. تو کیا ہم پیٹرول نہیں بچا سکتے؟ کیسے نہیں بچا سکتے آپ کو بتا دوں. جب یہ حکومت آئی تو انہوں نے 6 دن دفتر کر دیا. میں نے بہت کہا کہ یار خدا کے خوف کرو, نہ کرے, یا 5 دن کرے, 1 دن ورک فرام ہوم کر دیں, سڑک پہ گاڑیاں کم آئیں گی نا. جس دن ورک فرام ہوم ہوگا اتنی گاڑیاں نہیں آئیں گی جتنی جو نارمل ورکنگ ڈے ہوتا ہے سیکریٹریٹ میں تو لوگ آتے ہیں. نہ صرف گاڑیاں, الیکٹریسٹی کاسٹ, فرنس آئل کاسٹ, اسی کی بات بتا رہا ہوں. ٹھیک, بجلی بھی آپ کی بچے گی. مارکیٹ دنیا کے میں بہت سارے ملک میں پھرا ہوں, کہیں پر میں نے 7 بجے سے آگے مارکیٹ نہیں چلتے دیکھا. اور لندن میں آکسفورڈ اسٹریٹ میں وہ جو مارکس اور اسپینسر کی دکان ہے, 7 بجے پہنچا, سب لائٹ آف تھے. تو مجھے احساس ہوا کہ دیکھو اتنے رچ لوگ ملک میں بھی, یہ اتنے امپورٹنٹ جگہ پہ جہاں ٹورسٹ بھی آ رہے ہوتے ہیں, 7 بجے مارکیٹیں بند ہیں. ہم کیوں نہیں کر سکتے بند؟ نمبر 1. دوسری چیز ہے, میں نے انرجی کی بات کر رہا ہوں. آپ انرجی کو امپورٹ کو کم کریں, انرجی کے امپورٹ کو, اور کیسے کم کر کے؟ ایک تو یہ ہے کہ سڑک پہ گاڑی کم آئے, اس کے لیے آپ ورک فرام ہوم بھی کر دیں. اب تو ہم بہت اس میں ایکسپرٹیز حاصل ہو چکی ہے ہماری اس میں. دوسرا, گیس میں لیکیجز بھی بہت زیادہ ہو گئے ہمارے یہاں پر. پہلے یہ 5-6% کے 7% کے قریب گیس کی لیکیجز تھی, اب 22% کے قریب پہنچ گیا. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم نے انویسٹمنٹ نہیں کی, اس میں چوری ہو جاتی ہے گیس کی. تو آپ یہ کر دیں سیدھے کہ صبح 7 بجے سے لے کے 10 بجے تک ناشتے کے لیے گیس اویلیبل ہوگا, پھر بند کر دیں. پھر آپ کہیں گے جی 12:30 سے لے کے 1:30 بجے تک کھانا پکانے کے لیے, یا 2 بجے تک لنچ کے لیے کھلے گیس سپلائی ہوگی, اور اس کے بعد پھر بند کر دیں, اور شام کے 7 بجے سے لے کے 10 بجے تک گیس آپ آن رکھیں تاکہ لوگ کھانا پکا دیں. تو جب گیس سپلائی نہیں کریں گے تو پائپ پہ لیکیجز نہیں ہوں گی, تو ادھر سے بھی بچے گا آپ کا. تو گیس کی بھی کنزمپشن ہے وہ بھی گر جائے گی اس میں. ٹھیک ہے, تو آپ انرجی یہاں سے بچائیں. اس کے علاوہ ہم جو یہ وزٹ کر رہے ہوتے ہیں, ابھی سمر میں کتنے پاگلوں کی طرح لوگوں نے باہر دورہ کیا ہے. ہمارے PIO تو ختم ہو گئی ہے, جو رہ گئے ہیں فارن ایئر لائن جو آتے رہتے ہیں پاکستان میں. ہمارے لوگ فارن ایئر لائن سے ٹریول کر رہے ہوتے ہیں, ٹکٹ تو یوروپی میں پے کرتے ہیں نا. اب کوئی فارن ایئر لائن کا دفتر یہاں پر ہے
تو روپی میں لے کے وہ کیا کرے گا, اپنے جو ہیڈ کوارٹر کو کیسے بھیجے گا, اسی مارکیٹ سے لے گا, ڈالر باہر بھیجے گا, تو منی از گوئنگ آؤٹ. کتنا جاتا ہے؟ $150 million آن ایوریج پر منتھ. $150 million پر منتھ. پینڈیمک میں جب یہ سفر میں پابندی بہت ساری لگ گئی تھی تو یہ ہمارا بل جو ہے $10 million پہ آ گیا تھا. Why can't we save again? Make the travel expensive. آپ لوگوں سے کہیں کہ جس نے جانا ہے ٹکٹ پہ 200 to 300% سینٹرل ایکسائز ڈیوٹی لگاؤ. جب باہر جاتے ہیں کریڈٹ کارڈ استعمال کرتے ہیں, وہاں تو آپ پے کر دیتے ہیں, وہ جو جہاں پے کیا ہوٹل والے نے وہ ہمارے یہاں سے پیسے لے کے جاتا ہے, ڈالر اسٹیٹ بینک پے کرتا ہے. آپ وہاں پہ لگائیں کہ جہاں پر بھی 100% جو ہے سینٹرل ایکسائز ڈیوٹی لگے گی آپ کی. اگر آپ کا بل جو ہے $1200 کا ہوا تو آپ کو $1200 کا ٹیکس آپ وہاں پے کریں گے. تو میک دی ٹریول ایکسپینسو تاکہ لوگ کم جائیں, تو یہ سیونگ ہو آپ کی یہ پر منتھ. قطرہ بچانے کی ضرورت ہے. تو آپ بجلی کے استعمال کو آپ کم کریں. دفتر 5 دن کی بجائے 4 دن کر دیں گے تو آپ کو بہت سارے اس میں بجلی کا استعمال کم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ پیٹرول جو ہے ہم 9 بلین لیٹر جو ہے ہم سال کا امپورٹ کرتے ہیں. 9 بلین لیٹر. ہمارا جو کنزمپشن ہے تقریباً 30 ملین لیٹر پر ڈے ہے. ٹھیک. ایک دن آپ اور دفتر کو بند کر دیں تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ 30 ملین ہی سیو ہو جائے گا. آدھا تو سیو ہو سکتا ہے, کچھ تو سیو ہوگا نا. سال میں اتنا بھی بچ جائے گا آپ کا تیل, اس کی امپورٹ گر جائے گی آپ کی. تو یہ اس طریقے سے اگر آپ کے اندر جذبہ ہو آپ انرجی کو کٹ کریں. یہ تو امیجیٹ والے میجرز بتا رہا ہوں, اس میں تو کوئی دیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ امپورٹ کو دیکھیں کہ نان اسینشیل امپورٹ کون سا ہے. ایک کمیٹی بناتے ہیں. میں نے عمران خان صاحب سے کہا تھا کہ ایک کمیٹی بنائے, آپ چاہے تو مجھے بھی ڈال دیں اس کمیٹی میں, ورنہ آپ فلاں محکمے میں سے FBR کے لوگوں کو نہ ڈالیں, کیونکہ ان کا ریونیو اس میں آتا ہے. وہ کبھی بھی آپ کو نہیں کہیں گے کہ جی آپ رپورٹ کو کر کے ان کا ریونیو گر جائے گا. تو آپ کریں, آئیڈینٹیفائی کریں, ان سے کہیں کہ جی آپ ان کو کہیں کہ آئی نیڈ ٹو سیو $15 بلین, گیو می دی پیکج. دیں گے یہ بنا کے بیوروکریسی, امپلیمنٹ کریں اس کو اگر ڈالر بچانا ہو. تو یہ تو اوپر سے لیڈرشپ کے پہ ہے کہ وہ کرنا چاہتی ہے یا نہیں کرنا چاہتی ہے. تو سیو کرنا یار $15 سے $20 بلین کوئی بڑی بات تو نہیں ہے یہ. اچھا سر, آپ نے بات کی اگریسو امپورٹ بین آن اسپیسیفکلی آن انرجی کے اوپر, یا اس کو ہم انرجی کو مطلب کٹ کرنے کی ضرورت ہے. نان ایسینشیل آئٹمس اگین, وہ جو ابھی ہم نے پریکٹس کیا بھی ہے ان دی ریسنٹ پاسٹ. کچھ نہیں کیا ہم نے, زیرو کیا. میں یہی بات کرنے لگا تھا کہ ہم اس کو 3-4 دفعہ ٹرائی کر چکے ہیں نان ایسینشیل گڈس کے اوپر. جذبہ نہیں ہے نا. اگر آپ کا پرپس یہ ہے کہ چیزوں کو خراب کرنا ہے تو آپ کیا, لیکن سر جذبے سے زیادہ بڑھ کر ہم جب بھی نان ایسینشیل گڈس کو بین کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہماری گرے اکانومی بڑھ جاتی ہے. وہ چیز باہر سے آتی ہے, بس کسی اور چینل کے ذریعے آتی ہے. اب آج بھی اگر جائیں کسی سپر اسٹور کی سپر مارکیٹ میں, اسٹیٹ بینک آف پاکستان شوڈ ناٹ بی پیئنگ ڈالر اگینسٹ دی امپورٹ آف دیز آئٹمس. اوکے, میرے پاس اگر پیسے ہیں, میں باہر جا رہا ہوں, میں وہاں سے گاڑی خریدوں گا, گاڑی خرید کے بھیج دوں. ٹھیک ہے. دوسری بات جو کربنگ آف انرجی, انرجی کربنگ جو آپ نے اس پہ بات کی, اس میں ایک اور پوائنٹ جو ریز کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہاؤس ہولڈ سیو کر لے گا, آفیسز سیو کر لیں گے, لیکن میجورٹی آف دا کنزمپشن آف دی انرجی از گوئنگ ٹورڈز دی انڈسٹری. اور انڈسٹری کو اگر ہم کسی طرح بھی سیو کرنے کو بولتے ہیں, ہم پہلے سبسیڈائز کرنے کی بھی کوشش کر چکے ہیں, لیکن ہمارے اب اس طرح سے اتنی جیب نہیں ہے پاکستان کی. انرجی اگر ہم انڈسٹری کو دینا روکتے ہیں یا ان کے اوپر لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں تو اس کا پاکستان کی گروتھ کے اوپر اگین ایک نیگیٹو امپیکٹ ہے. میں تو یہ تو نہیں کر رہا ہوں اس پہ, میں تو انڈسٹریز کی تو بات ہی نہیں کر رہا ہوں. اس کو تو آپ دیں, بالکل دیں. میں تو ہاؤس ہولڈ سیو کر سکتا ہے. یہ جو ریسٹورینٹ جو ہے, شادی ہال, رات کے 10 11 بجے 12 بجے 1 بجے تک جو شادی ہال میں کھلی ہوئی ہے, لائٹوں کے انبار لگے ہوئے ہوتے ہیں, ان کو تو بچا سکتے ہیں. آپ کے خیال میں اس سے ایک سائزیبل امپیکٹ آ سکتا ہے؟ آپ کو تو ایگزامپل دیا, میں نے صرف ٹریول پہ ایگزامپل دے دیا. ٹھیک ہے. جتنے میجرز میں نے بتائے ہیں یہ شارٹ ٹرم ہے, لیکن ہمیں میڈیم ٹو لانگ ٹرم کے دیکھنا ہے.
اور وہ ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہے ایک ہسٹوریکلی ہم باہر سے امپورٹ کیے چلے جا رہے ہیں. کبھی جذبہ نہیں پیدا ہوا کہ ملک کے اندر اس کو ہم کیوں نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر پام آئل ہے, اس کا سبسٹیٹیوٹ ہم تلاش نہیں کر سکے. سن فلاور کو ہم کیوں نہیں پروموٹ کرتے ہیں یہاں؟ ایبسلیٹلی. ٹھیک ہے, تو یہ $2-2.5 بلین کے جو یہ سال کا جاتا ہے, 3.5 بلین اس بار پام آئل. اب یہ چونکہ پرائسز بڑھ گئی ہے نا, اس کی وجہ سے $3.5 بلین پہ آ گیا ہے, تو ہم کیوں نہیں اس کو سبسٹیٹیوٹ کر سکتے؟ تو کرنے ہو تو بہت ساری چیزیں ہم کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے جو ہماری گاڑیاں, ایک زمانہ ہو گیا جب میں اسٹوڈنٹ تھا, اس وقت سے سوچتے تھے کہ ڈیلیشن پالیسی ایک بنی ہوئی ہے کہ جی آپ جتنے بھی یہ سو کالڈ مینوفیکچررز آف کار ہیں, یہ میکسیمم جو پارٹس ہیں وہ پاکستان میں اس کے بنے گی اور یہ یہاں پر کا پارٹس استعمال ہوگا. لیکن نہیں ہوا, ابھی بھی باہر سے لاتے ہیں. جب ایکسچینج ڈی ویلیو ہوگا, اب گاڑیاں کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہیں. لیکن اگر ملک میں یہ چیزیں بن رہی ہوتی تو اتنی تیزی سے گاڑی کی قیمتیں بھی نہیں ہوتی. اسی کیا وجہ ہے؟ R&D نہیں ہے, جذبہ نہیں ہے, کیپیسٹی نہیں ہے, را مٹیریل نہیں ہے. پھر یہ جو اس قسم کے کار سو کالڈ مینوفیکچررز جو ہیں یہ آپ کو بلیک میل کرتے ہیں, کہ ایمبیسیز ایکٹیو ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ اوپر سے پریشر, حکومت پہ پریشر آنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن ان کے لیے تو لیکریٹو مارکیٹ ہے. 225 ملین کی ایک کیپٹیو مارکیٹ ان کو ملی ہوئی ہے. جو مرضی چاہے قیمتیں بڑھا دیں آپ, اس کی کیا کرے گا پاکستان؟ ایگزیکٹلی. میں یہ سوال اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ صرف گاڑیوں کا مسئلہ نہیں ہے, موبائل فون. میں بات کہہ رہا ہوں اسی طریقے سے موبائل فون, مجھے بتایا گیا کہ موبائل فون پاکستان میں بن رہا ہے. جب میں نے پتا کیا تو وہ بھی وہی ہے, گاڑیوں کی طرح ہے. ٹھیک ہے, اب دیکھیں اس کا کیا نقصان ہوتا ہے کہ جی ہم موبائل پاکستان میں بنائیں گے. بھائی وہ لاک ڈاؤن کنڈیشن میں آ رہا, پارٹس یہاں جوڑ دیا, بن گیا, اور اس پہ جو ٹیکس کی ایگزمپشن کی ہوئی ہے وہ الگ لاس ہے ہمارا. تو ہمیں تو کچھ سیف تو نہیں ہوا اس میں. میں جو اگر فرض کر لو کہ ایک اس طریقے سے موبائل امپورٹ کرتے ہیں تو اس کو اگر اس کی جو ہے مالیت اگر فرض کر لو کہ $100 ہوگی, ہم اس کے پارٹس امپورٹ کر رہے ہیں $80 پڑے گا. ڈالر تو جا رہا ہے نا پھر بھی, اور جو 20 لاس ہوا ہے وہ اس سے لے لے گا ٹیکس ایگزمپشن. تو مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑا اس مینوفیکچرنگ یہاں ہو رہی ہے یا باہر سے آ رہی ہے. تو یہ ہمارے لوگوں کو جو انڈسٹریز میں بیٹھے ہوئے ہیں, انفارچونیٹلی ہماری بیوروکریسی کی کوالٹی بہت گر گئی ہے, بہت زیادہ گر گئی ہے. بیچاروں کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا, جو لوگ آتے ہیں جو بولتے ہیں بس آ کر دیتے ہیں. اچھا سر, دوبارہ چونکہ ہم اسی کلوزنگ کی طرف آ رہے ہیں گفتگو کی, ایک اور میرا سوال ہے آپ سے, اور یہ ان ساری گفتگو سے, اس ساری بات سے ہٹ کے, وہ یہ ہے کہ کرپشن پاکستان کا کتنا بڑا مسئلہ ہے. کیونکہ ہمیشہ ہمارے سامنے ایک پولیٹیکل پکچر پینٹ کیا جاتا ہے کہ پاکستان کا ایک سب سے بڑا اکنامک پرابلم کرپشن ہے. اس کے اوپر اگر آپ چند الفاظ بول سکیں. بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے. بہت سے لٹریچر اس پہ لکھا بھی گیا ہے. جتنے بھی پروجیکٹس ہوتے ہیں ہمارے پیڈڈ ہوتے ہیں, پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام, ٹھیک ہے, 600 بلین رکھ دیا, 800 بلین رکھ دیا, وہ جتنے پروجیکٹ ہیں پیڈڈ ہوتے ہیں. وہ پیڈڈ جو ہے وہ کیا کرپشن ہے نا, وہ کہیں تو ڈسٹریبیوٹ ہوگا. وہ آپ اس کو نارمل لے آئیں, یہی آپ کے 600 بلین کے پروجیکٹ جو ہیں 300 بلین پہ آ جائیں گے. یو ول سیو منی, آپ کی اکانومی بھی بہتر ہوگی, آپ کو بجٹ کا خسارہ کم ہوگا. NFC award is another source of corruption. کہ جن صوبوں میں کیپیسٹی نہیں تھی خرچ کرنے کے لیے, ہم نے بے انتہا پیسے ان کو دے دیے. اگر آپ کو یاد ہو کہ بلوچستان میں اس کے فائنانس سیکرٹری کے گھر سے 65 کروڑ روپے نکلا تھا کیش, اس کے پاس جگہ نہیں تھی کہ پیسہ کہاں رکھے. وہ سیڑھیوں کے نیچے, کار کے بونٹ میں بھی چھپایا ہوا ہے, ڈگی میں بھی ہے, گھر میں بھی چھپایا ہوا ہے, جہاں عورتیں مسالہ جات رکھتی ہیں وہاں بھی نوٹوں کے بنڈل پڑے ہوئے تھے. اتنا پیسہ تھا, نو کیپیسٹی. اور ہم نے NFC ایوارڈ کے ذریعے سے اتنے پیسے دیے ان کو, اور اس کے بعد سے ریٹ آف کرپشن جو ہے وہ NFC ایوارڈ کے بعد سے زیادہ بڑھا. مجھے پتا ہے کہ ایک صوبہ جو ہے وہ 37-38 بلین نہیں خرچ کر پاتا تھا, ایک گو میں ہم نے اس کو 100 بلین پہنچا دیا. اب آپ بتائیں وہ کیا کرے گا؟ کرپشن ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وہاں کچھ تو کرے گا.
تو یہی اسی طریقے سے تو پروموٹ ہوا اس ملک میں کرپشن. ورنہ اگر کرپشن میں اگر کبھی میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ دنیا میں کرپشن نہیں ہوتی ہے, لیکن ریٹ اور ہمارے جیسا غریب ملک جو ہے بورو کر کے قرض لے کے اپنے بجٹ کو بنا رہا ہوتا ہے اور اس طریقے سے پیسہ لٹاتا ہے قرضوں پہ. صحیح ہے. کرپشن والے سوال سے ایک اور سوال سے میرے ذہن میں آیا, اور وہ آئی تھنک بڑا امپورٹنٹ ہے آج کل کے پاکستان کے اکنامک لینڈسکیپ میں. وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی اکانومی کو بہت زیادہ پولیٹیسائز کر دیا, چاہے وہ تحریک انصاف حکومت ہو, چاہے وہ نون لیگ کی حکومت ہو, پی 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 کی کسی کی بھی حکومت ہو. آپ کے خیال میں یہ کتنا نقصان دہ ہے؟ جتنے بھی ہم میکرو اکنامک انڈیکیٹرز دیکھ لیتے ہیں ان کے اوپر سیاست ہوتی ہے, ان کے اوپر سیاست کی جاتی ہے, اور ان کو مینوور کر کے عوام کو پریزنٹ کرنے کے لیے, جس طرح بھی آپ نے بات کی کہ وہ ہم نے بڑھایا اپنا فیول امپورٹ سے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھایا. آپ کے خیال میں یہ کتنا نقصان دہ ہے ان دا لانگ رن فار پاکستان؟ بہت نقصان دہ. اب یہی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے یہ ہو سکتا تھا کہ $15 بلین پہ ہو, بجائے 17.5 کے, $2.5 بلین تو بچ جاتا ہے آپ کا. تو اچھا, اس یہ تو ایگزامپل ہے ہاں کہ آپ ایکچولی میں جو ڈیفیسٹ تھا نا پچھلی حکومت کے, وہ $10 بلین سے زیادہ کا نہیں تھا. اگر آج میں منسٹری فائنانس پہ ہوں تو اس مالی سال میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو $8 سے $9 بلین پہ لے آؤں گا اگر میں ہوں منسٹری میں. تو چلیے سر, وی ہوپ دیٹ یو گو دیئر ون ڈے. ایک آخری سوال, اور یہ میں چاہوں گا کہ ہم تھوڑا ہوپ کی طرف جائیں. آپ کے خیال میں ان دا گرینڈر اسکیم آف تھنگس پاکستان کے لیے وے آؤٹ کیا ہے؟ یہاں پہ میں آپ سے ایک لانگ ٹرم سولوشن پوچھ رہا ہوں کہ ہمارا ایک وے آؤٹ کیا ہے ٹوورڈز سسٹینیبل, ٹوورڈز مور کیا کہتے ہیں اس کو, فلوئنٹ اکانومی. سب سے پہلے جو ہے نا بہت ضروری ہے آپ کی لیڈرشپ. ملک کے لیڈرشپ میں پاکستانیت کوٹ کوٹ کے بھرا ہونا چاہیے. وہ آنےسٹ ہو, ویژنری ہو, جو چیزوں کو دیکھ رہا ہو, مہاتر ہو, اینجلا مرکل ہو, اس ٹائپ کے اردگان ہو, اس ٹائپ کے جو لیڈر ہیں جو آگے کی طرف دیکھتے ہیں, ایسے لیڈر کی چاہیے ہمارے ملک میں, ضرورت ہے. تو آنےسٹ, بروٹلی آنےسٹ, کوٹ کوٹ کر پاکستانیت بھرا ہوا ہو, اور اپنے ساتھ ٹیم اچھی لائے. ہیلی کاپٹر سے اترے ہوئے لوگوں کو نہ رکھے کیبنٹ میں. جو لوگ ہیلی کاپٹر سے اترتے ہیں وہ اس ملک کے لیے نہیں اترتے, جو ہیلی کاپٹر سے لا رہا ہے اس کے لیے وہ کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اپنے لوگوں پہ ٹرسٹ کرو. دیر آر ایکسیلنٹ پیپل ان دس کنٹری, اس پہ ٹرسٹ کرو. یہ باہر سے لے کر آتے ہیں ہٹ مین, اکنامک ہٹ مین کو, جس نے تباہ کیا ملک کو, رضا باکر, حفیظ شیخ جیسے لوگ جو ہے. ٹھیک ہے, ان سے بچیں, اپنے لوگوں پہ ٹرسٹ کریں. پاکستانیت آپ کے اندر ہونی چاہیے, ملک سے محبت. یار 2 سال سے 3 سال میں یہ ملک بہترین ملک بن جائے گا, آپ کو بتا دوں. یہ کوئی چیلنج نہیں ہے. دس کین ایزیلی بی ہینڈل پرووائڈیڈ یو ہیو اے لیڈرشپ. اگر میں چلا بھی جاؤں وہاں پر, میں کروں گا اس کو ٹھیک. میری لیڈرشپ کے اندر کرپشن بھرا ہوا ہے, اس کو ملک سے محبت نہیں ہے, وہ مجھے کام نہیں کرنے دے گا. اس لیے ضروری ہے لیڈرشپ کا, بہترین لیڈرشپ ہو, ملک سے محبت کرنے والی ہو, بروٹلی آنےسٹ ہو, ویژنری ہو کہ میں نے ملک کو کہاں لے کر جانا ہے. ڈے ٹو ڈے پہ نہیں چلانا ہے, لے کے جانا ہے اس جگہ پہ پاکستان کو. اپنی اس کے پاس ٹیم ہو جو لوکل لوگ ہو, مطلب یہ باہر سے IFIs والے نہ ہوں. میں بہت ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں کہ لیکن ہیلی کاپٹر سے لوگ نہ اتارے جائیں اس ملک میں, اکنامک ہیڈ مین ٹائپ کے لوگ. جب وہ کہ یار یہ جو چیلنج آپ دیکھ رہے ہیں نا, بہت زیادہ ڈسپونڈنسی پھیل گئی ہے. یقین کریں 2 to 3 years میں we will come back to the situation. یہ میرے نزدیک چیلنج نہیں ہے, اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے. میں نے اس سے برے حال دیکھے ہیں. 98 میں جب ہم پہ نیوکلیئر ایکسپلوژن کے بعد ہم پہ اکنامک سینکشن لگے تھے, ہم نے تو $400 ملین پہ ملک کو چلایا ہے ریزرو لے کر. آج تو پھر بھی $9-10 بلین ہمارے پاس ہے. $400 ملین
چلایا, نکال لیا اس کو, اور اس کے بعد پھر پاکستان کو کہاں سے کہاں پہنچایا. تو اس لیے پاکستان became one of the 4 fastest growing economy in the Asian region. یہ 2004 سے 2008 کا پیریڈ تھا. IMF سے جان چھوڑا ہے. جو ملک IMF میں جائے گا اس کی خیر نہیں ہے, وہ زخموں سے چور چور رہے گا. Make every effort to get out of the IMF. Learn to live without IMF. Trust your own people. ٹھیک ہو جائے گا یہ ملک انشاءاللہ. ٹھیک ہے سر, آن دیٹ پازیٹیو نوٹ ویل اینڈ دا پوڈ کاسٹ. اپنی کامنٹ سے, اپنی فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کیجیے گا. I hope you had as much fun listening to this conversation as I did. Inshallah, see you with the next podcast. Thank you so much, sir. Allah Hafiz.